یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے اس خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین و ناظرین، آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی کفایت اللہ JUIF کے سینئر رہنما ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور موجودہ سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے حلقے کی بلکہ موجودہ سیاسی حالات اور حکومت کے انیشیٹو کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ کفایت اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ریڈیو پاکستان کے لیے۔ شکریہ کفایت اللہ صاحب، سب سے پہلے اگر تھوڑی سی موجودہ سیاسی حالات پہ اگر بات کریں تو جب سے یہ اتحادیوں کی حکومت آئی تو JUIF کا بڑا اہم کردار رہا PDM کے بطور، کیونکہ سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات میں، مشکل حالات میں حکومت میں حصہ بنے، آپ ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، تو اس مشکل حالات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس موقف کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک موقع دیا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریڈیو کے حوالے سے جو آواز ہوتی ہے یہ ملک کے کونے کونے تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کسی طور پر حقیقی میڈیا کا نام جانتے ہیں تو ریڈیو ہے، اگرچہ آج الیکٹرانک میڈیا بہت آگے ہے لیکن اس میں خبریں کم ہوتی ہیں اور سنسی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ریڈیو پاکستان یا ریڈیو کے ذریعے جو خبر جاتی ہے تو وہ سنسی کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ خبر کو خبر کے طور پر چلایا جائے۔ تو ایک سنجیدہ نظم ہے۔ میں آپ تمام عملے کو اور اس کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اس میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے متاثر نہ ہوں، آپ تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت زیادہ سنجیدہ سوال ہے۔ ہمیں جو حکومت ملی ہے تو وہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے ملی ہے۔ صحیح۔ عمران خان پر عدم اعتماد ہوا اور عدم اعتماد کے نتیجے میں ہمیں حکومت ملی۔ اب ایک ہے سیاست اور ایک ہے معیشت۔ تو معیشت تو بہت زیادہ کمزور ہے اور معیشت کمزور ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی سنجیدہ آدمی کہتا ہے کہ یہ اتحادی حکومت کی وجہ سے ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو بھگتنا پڑتا۔ اب عمران خان آئے تو انہوں نے کہا جی تو پچھلی حکومتوں کی غلطیاں ہیں، تو 3.5 سال گزرے۔ اب یہ حکومت یہ کہے کہ تو عمران خان کی حکومت کی غلطیاں ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ عجیب سی بات ہوگی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں معیشت کو سیاست سے الگ کرنا چاہیے۔ معیشت کو سیاست سے الگ کرنا چاہیے۔ کیا مانا؟ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور معیشت کے بارے میں بڑے فیصلے کریں اور اس طرح کے فیصلہ کریں کہ آنے والی حکومت اس کے اندر رد و بدل نہ کر سکے۔ حکومت جو بھی ہو، معیشت کے وہی اقدام، وہی فیصلے جو شروع میں وہ تبدیل نہ کیے جائیں، اس کو سیاست سے نفی نہ کیا جائے۔ اب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، معیشت کمزور ہو جاتی ہے، ڈالر بہت آگے نکل جاتا ہے، عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کر دیا جائے تو یہ ایک نیک شگون ہوگا ملک کے لیے۔ یہ تو میں نے بطور تجویز دی کہ میں نے عمران خان کو دیکھا، پھر میں نے اپنی حکومت کو دیکھا تو یہ تجویز سامنے آ گئی۔ آپ کا سوال ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم ایک نازک صورتحال میں، نازک صورتحال اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں جو حکومت ملی ہے تو وسائل بالکل نہیں تھے تو حکومت مل گئی، تو ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی سے اقدامات اٹھانے ہوں گے اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ جتنے سنجیدہ ہم ہوں، ہماری اپوزیشن بھی اتنی سنجیدہ ہو۔ اگر ہماری اپوزیشن سنجیدہ ہو جاتی ہے تو ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اپوزیشن نے کیا کام کرنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام وہ پیدا نہ کرے۔ اگر وہ سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرتی تو ہم آگے بڑھیں گے، اگر وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہے تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے یا پیچھے کی طرف۔ دونوں کا باہم آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، سیاسی عدم اعتماد ہو یا معیشت ہو۔ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو بالکل میں مانتا ہوں۔ دیکھو، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے ذریعے بھی عدم استحکام ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے غلط ہوں
تو پھر وہ عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. لیکن جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو عدم استحکام آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ نے روڈ کو بند کرنا ہے, آپ نے بڑی بھڑک مارنی ہے, ایک اعلان کرنا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, اس سے آپ کی معیشت نیچے گر جاتی ہے. باقی ممالک میں تو روپے ان کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہاں استحکام ہوتا ہے, یا عدم استحکام ہوتا ہے تو ہمارا جو روپے ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اور اس کا اثر تمام لوگوں پر پڑتا ہے. صحیح. اس وقت میں تمام لوگوں کو جو اپوزیشن میں یا حکومت میں ہیں وہ باہمی طور پر اس معیشت کے حوالے سے نازک صورتحال کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک دفعہ ملک میں استحکام سیاسی آ جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. کفایت اللہ صاحب ایک چیز جہاں پہ ضرور پوچھوں گا, کیونکہ ہماری عوام جو ہے نا وہ سادہ ہے, وہ عام سے لفظوں میں چیزوں کو سمجھنا چاہتی ہے. پاکستانی عوام کا یہ تاثر ہے, وہ سوچتی ہے کہ اگر حکومت ماضی کی انہوں نے غلط فیصلے کیے تو یقینی طور پہ اس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا, اس میں حقیقت ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس خمیازے کا دورانیہ کتنا ہوگا, یہ ایک سوال ہے عوام کا. اگر بینگ عارضی ہے تو پھر تو شاید عوام برداشت ہے, اگر یہ بھی اس ماضی کی حکومت کی طرح لانگ ٹرم ہوگا تو پھر اس کو کیسے سروائیو کرے گی عوام؟ اور آپ بطور JUIF کے سینئر رہنما ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی ہے جو اگر عوام کے اوپر تھوڑا سا بوجھ پڑا ہے, یا یہ کافی دیر تک چلتا رہے گا؟ نہیں, دیکھو نا, آپ نے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ اس حکومت نے کتنا عرصہ گزرا. عرصے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اسمبلی کی مدت اور ایک ہوتی ہے حکومت کی مدت. اسمبلی کی مدت 5 سال ہے اور حکومت کی جو مدت ہے وہ گھٹتی بڑھتی ہے. یعنی اب عمران خان نے 3.5 سال لگائے, تو اس اسمبلی کی بقیہ زندگی ہے وہ 1.5 سال. تو 1.5 سال اس کی زندگی رہتی ہے. اب کوئی لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پہلے ہی توڑ دو, تو یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جائے گا. آپ اس کو, اور اس کا اثر پڑے گا معیشت پہ اثر پڑے گا, تو اس کو یہ رہنے دیا جانا چاہیے. اب آپ نے کتنا ہوگا, یہ ہوتا ہے اس ٹیم ورک پر کہ آپ کے پاس کتنے اہل لوگ ہیں اور کب تک کتنی دور میں آپ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ کم از کم 6 مہینے ایسے ہوں کہ اس کے اندر ان کو کچھ نہ کہا جائے اور تنقید نہ کی جائے, تعاون کیا جائے. البتہ کہ 6 کے بعد پھر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ 6 مہینے تو آپ کے پاس تھے. حالانکہ قوم کے عروج و زوال یا معیشت کے عروج و زوال میں 6 مہینے کم عرصہ ہے, لیکن کم از کم بے صبر لوگوں کے لیے 6 مہینے کافی ہیں کہ 6 مہینے تک آپ اس طرح کی ریکارڈ پیدا نہیں کرو اور بعد میں آپ تنقید کرو. ویسے میری ایک رائے ہے, اگر ریڈیو کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہے, ایک مخلصانہ رائے ہے کہ ہمارے اس وقت جو عمران خان ہیں ان کے بعد 2 راستے, ان کے اس باتوں میں تذبذب ہوتا ہے نا, یعنی وہ آخری پتہ پہلے پھینک دیتے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب تھے تو ہوشیار آدمی ہے, ان سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ نہیں دیتے اور آپ لانگ مارچ کرتے ہیں, دھرنے دیتے, پہلی استعفیٰ دیں. تو مولانا کو پتا تھا کہ استعفیٰ تو آخری پتہ ہوتا ہے, انہوں نے نہیں دیا تو وہ کامیاب ہوئے. استعفیٰ نہ دے کر بھی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوئے. پہلے آپشن کو دیکھا جاتا ہے, پہلا آپشن کون سا ہے, پہلی ترجیح کیا ہے. عمران خان نے دھرنا اور الٹنا تختے کا اس کو پہلے رکھ دیا. اب جب وہ نہیں ہو سکا تو پھر باقی جو پتے تھے وہ تو کام نہیں آ رہے. اس اب تذبذب میں ہے کہ آیا اب 40 لوگوں کو وہ اسپیکر اسمبلی جو ہے ان کو فارغ کر رہا ہے اور وہاں الیکشن ہوں گے. جب 40 ہوں گے الیکشن تو ان کو میجارٹی مل جائے گی. جب ملے گی تو پھر یہ ساری قانون سازی آرام سے کر سکیں گے. اب جب الیکشن ہوگا تو کیا عمران خان الیکشن میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو جو لوگ ایک دفعہ انتخابات میں تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم شامل ہوں گے, جب یہ شامل ہوں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے پھر آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ وہیں سے استعفیٰ دیا جہاں شامل ہو رہے ہیں نا. دیکھو نا بات ہے نا, پھر آپ لانگ مارچ کریں کس کے خلاف کرتے ہیں؟ آپ نے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرنے, یہ تو آپ کی پیدا کی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا ذرا اس کا وہ نالج کیا ہے, اس کی ان کی عقل کتنی ہے. آپ نے کہا ڈالر بہت مہنگا ہو گیا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا. سر یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا. تو آج تک کسی آدمی نے اپنے خلاف لانگ مارچ کیا ہے؟ اب کہا جاتا ہے نا کہ مجھے موقع دو, میں ایبسلیوٹلی ناٹ میں نے کہا ہے تو مجھے اب موقع ملنا چاہیے. تو اس کا معنی ہے کہ یہ جو 3.5 سال تھے یہ ایبسلیوٹلی یس میں تھا اور اب ایبسلیوٹلی ناٹ کے لیے وقت چاہیے. ایک آدمی نیا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں, وہ تو نہیں ہو سکا. ہم نے کسی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنتے نہیں دیکھا,
ہم نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرتی ہوئی نہیں دیکھی، ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کا وہ ابتدا بھی نہیں دیکھی، ہم نے 50 لاکھ گھر بھی نہیں دیکھے، ہم نے کسی چور کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، پکڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ان کے پیٹ پھاڑ کر جو پیسہ نکالنا تو وہ نہیں دیکھا۔ اب وہ کون سی چیز رہے گی جس کے لیے دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ قوم نے تو ان کو آزما لیا، آزمائے ہو کو دوبارہ نہیں آزمایا جاتا۔ میری ان کو یہ درخواست ہے کہ آپ اس حکومت سے تعاون کریں، یہ تعاون کریں کہ وہ 40 آدمی اور لے آئیں اور بھی قانون سازی کریں، ان کے وہ 2/3 اکثریت ہو، تو اس طرح سے استحکام پیدا ہوگا سیاسی، تو معیشت میں کچھ، ورنہ 1.5 سال میں کوئی بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ صرف استحکام سیاسی سے ہماری معیشت آگے بڑھے گی، رکے گی نہیں۔ سامعین ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں گے آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پر اس وقت ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں خصوصی مہمان ہیں JUIF کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ کفایت اللہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں آپ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم سیاسی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، PMLN، JUIF اور دیگر جو چھوٹی موٹی سیاسی پارٹیاں، بڑی اہم پارٹیاں ہیں جو ہر وقت کبھی نہ کبھی اقتدار میں رہی ہیں، بڑی تجربہ کار پارٹیاں ہیں، تو ان کے لیے یہ موجودہ جو کرائسس ہے، مہنگائی کا ہے، بیرون مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اور معیشت کے بھی ایشوز ہیں، تو اس کے حل کے لیے جیسے آپ نے کہا 6 ماہ کا وقت درکار ہے، تو آپ نے تو دے دیا 6 ماہ کا وقت۔ اگر یہ مسائل دیگر آگے چلتے ہیں اور عدم استحکام رہتا ہے، جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی دھرنوں کی کال دیتے ہیں، کبھی احتجاج کی کال دیتے ہیں، تو یہ اس کے دورانیے میں چینج ہو جائے گا، کچھ وقت بڑھ بھی سکتا ہے ویسے 1.5 سال سے جو آپ 6 ماہ کا کہہ رہے ہیں کہ مسائل حل ہوں گے، کہ اس پہ اگر یہ کرائسس دوسرے آتے رہے تو اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا؟ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی بحران آ گیا مزید تو پھر ہم کوئی سنجیدہ آدمی یہ سوال نہیں کر سکے کہ پچھلے 6 مہینوں میں آپ نے کیا کیا۔ کوئی بحران نہیں آئے گا تو 6 مہینے کی مدت کافی ہے۔ ویسے ایک اور بات بھی بتاؤں، اس وقت صورتحال کیا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم ذمہ دار نہیں، پچھلی حکومت بھی نہیں کہہ سکتی، تقریباً تمام کی تمام اس صورتحال کو اون کریں گے جو سیاسی جماعتیں، تو ایک گول میز کانفرنس ہونی چاہیے آل پارٹیز کا کہ اس مشکل صورتحال سے کس طرح نکلا جائے۔ میرے خیال میں ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بالغ نظر ہوتے ہیں، ان میں سیاسی بلوغت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت وہ ایک گول میز کانفرنس کر لیں اور اپنے تمام وابستگی سیاسی جماعتی کو پیچھے رکھ کر پاکستان کو سوچیں اور ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنا دیں، تو یہ غریب عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، اب مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ اس ملک میں تقریباً مذہبی ہم آہنگی کے اعلیٰ مسالے موجود ہیں، ہم آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، پر اچھا جسٹر قائم کرنے کے لیے، ایک اچھا تاثر قائم کرنے کے دیگر ہمیں کون کون سے انیشیٹو لینے ہوں گے مذہبی ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے، اور سیاسی پارٹیاں اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ میں اس سوال میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ آپ یہ بھی سوال کریں کہ کیوں لوگ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس میں مذہبی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ ایسا ہے نا کہ ہماری تاریخ کی بدبختی ہے کہ یہاں مسلک ہے، اس کی بڑی بڑی دیواریں، اور ہر ایک مسلک والے میں ایک تعصب موجود ہے۔ آپ نے کہا اچھی مثالیں ہیں لیکن غلط مثالیں بھی تو موجود ہیں نا۔ یہاں لوگوں نے مسلک کے نام پر گلے بھی کاٹے، خون خرابہ بھی ہوا۔ اب یہ دیوار تو موجود ہے، اس میں آپ اس دیوار کو ختم نہیں کر سکتے، البتہ آپ اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں سیاسی پارٹیاں کیا کردار؟ میں بتاتا ہوں، شدت کو کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں میں ختم کرتا ہوں، یہ خیال است و محال است و جنون، آپ شدت کم کر۔ شدت کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ کسی بھی مسلک کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے غالی، شدت پسند، اسی مسلک میں سنجیدہ، فہمیدہ، رنجیدہ بھی کہوں گا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شدت پر رنجیدہ ہوتے ہیں، سنجیدہ و فہمیدہ ہوتے ہیں، معتدل لوگ وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک مسلک کے معتدل لوگوں کو آگے لایا جائے اور وہ اپنے اعتدال سے ایک دوسرے کو دوستی کا ہاتھ دیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو شدت ہے یہ کم ہو سکتی ہے اور ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہ سکتے ہیں اور ہمارا امن کوئی خراب نہیں کرے۔ اب اگر کسی کی سیاسی ضرورت ہے، آپ کے اگلے سوال کا جواب، اگر کسی کی سیاسی ضرورت ہے کہ ہم جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، مذہبی جھگڑے کے تو قطعاً متحمل نہیں ہو سکتے۔ جب جھگڑا سیاسی ہوگا تو سیاست بدنام ہوگی، اور جب مذہبی جھگڑا ہوگا تو مذہب بدنام ہوگا۔ ہم قطعاً ہرگز بھی مذہبی جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔
کوئی بھی آدمی اگر مذہبی جھگڑے کی بنیاد ڈالے گا وہ اپنے مذہب کو بدنام کرے گا۔ اب آپ نے کہا کہ سیاسی کردار کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی سیاسی ضرورت ہے کہ مسلک والے آپس میں لڑیں تو خدا را ان کو اس کردار کو شرمندہ کرنا چاہیے، یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی سیاست کو چھوڑ کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے، اور وہ جو سیاسی ضرورت کے طور پر کسی کو بھڑکایا جاتا ہے وہ یہ کام چھوڑ دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ صحیح، بڑی اہم بات کی اور بہت اچھی بات کی کفایت اللہ صاحب۔ کفایت اللہ صاحب ابھی تھوڑی سی بات کریں گے، ایک ماہ پہلے بلکہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ قانون سازی ہوئی اور اوورسیز کو ووٹ کے حوالے سے بھی انتخابی اصلاحات کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور کیونکہ جو حکومت میں سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جو ہے ان کا مین جو ایجنڈا ہے انتخابی اصلاحات لانا ہے، اس کے بعد اگلے انتخابات اس پر کام کرنا ہے۔ انتخابی اصلاحات کے اوپر کچھ قانون سازی تو ہو چکی ہے، ہمارا جو دیرینہ نظام چلتا آ رہا ہے مینول ووٹنگ سسٹم، اس میں اصلاحات کیسے لائی جا سکتی ہیں؟ ماضی کی حکومتوں نے جیسے لائی اس کو تو مسترد کر دیا، آگے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے اس کی اصلاحات میں؟ عوام کو کیسے اویئر کریں گے کہ وہ جو ووٹ کا حق ہے وہ پراپر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم جمہوریت کے باب میں سیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم سیکھ گئے، نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن قریب میں مثال لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن جس طرح ہماری جمہوریتیں ان کا گلا گھونٹا گیا تو ہماری جمہوریت پنپ نہیں سکی۔ اب سیاسی طور پر یا جمہوری لحاظ سے ہم نابالغ ہیں، اور ہم پہ کوئی بوجھ ڈالے بالغ کا، یعنی ہم 2 من اٹھا سکتے ہیں بوجھ، کوئی 5 من ڈالے تو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اوورسیز کو ہم نے اسی نقطہ نگاہ سے دیکھا ہے کہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے، تو یہ ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کو ووٹ دینا ہے، اس حصے میں، اس میں شامل ہونا ہے، یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے۔ آپ شرط ہے کیا نا، ووٹ ڈالنے کی شرط کتنی کم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قائل کرنا ہے ووٹ، اس کو قائل کرنے، آپ ووٹ ڈالو۔ پھر یہاں کا جو ووٹ ہے اس کو تحفظ بھی دو، اس پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی چوری نہ کرے۔ اب میں یہاں رہتا ہوں، اوورسیز تو بہت دور رہتا ہے، مجھے تو اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ ٹھیک جا رہا ہے، جس کو میں نے دی اسی کو پڑھ رہا ہے۔ جب میں یہاں مطمئن ہو جاؤں گا تو میں سیاسی طور پر بالغ ہو جاؤں گا۔ اب آپ کہو جی آپ فارن لوگوں کو بھی ووٹ کا حق دو، ٹھیک ہے، اور آپ اوورسیز کو پہلے پاکستان کے اندر ووٹ کی اصلاح ہو پھر دوسروں کو دیں۔ اب دیکھو نا، یہاں یہ تحریک بھی چلی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بات تو ہے نا کہ جب آپ نابالغ ہیں اپنے ملک میں ووٹ کے استعمال میں تو آپ ایک بہت بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر جو بے قاعدگی یہاں ہوتی ہے اس کے اندر اس کا امکان 100% بڑھ جاتا، وہاں تو کوئی آدمی اپنی مرضی سے کوئی آدمی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ ہم اتنی بڑی جمہوریت نہیں ہیں جس طرح امریکہ ہے، ماننا چاہیے۔ ہم اتنی بڑی جمہوریت نہیں ہیں جس طرح کہ فرانس ہے یا لندن ہے کہ ہم اس طرح کے فیصلے کریں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ عمل میں ہیں، اور سیکھتے سیکھتے ایک موقع آ جائے گا کہ جب ہم اپنے ووٹ کو یہاں محفوظ کر لیں گے اور اپنے حکمران خود منتخب کریں گے تو انشاءاللہ پھر ایک موقع ایسا آ جائے کہ ان کو بھی حق دے دیا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ میری رائے میں یہ کہ پہلے پاکستان کے اندر ووٹ کا ماحول بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور موجودہ سیاسی حالات پر اپنا اور اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا۔ سامعین و ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان تھے مفتی کفایت اللہ صاحب۔ آج کے جو پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان، ایگزیکٹو پروڈیوسر امان اللہ سپرا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر حسین کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔